قرآن مجید کا نواں سورہ سورہ توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ ایمان والو، نصارہ کے بہت سے علماء اور راہب لوگوں کے اموال کو ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس دن وہ سونا چاندی آتش جہنم میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور پشت کو داغا جائے گا کہ یہی وہ ذخیرہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنے خزانوں اور ذخیروں کا مزہ چکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اے میرے اللہ، میں نے حصول مقصد کے راستوں کو تیری جانب کشادہ پایا، مجھے امیدوں کی آنکھیں تیری بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے نظر آئیں۔ میں نے دیکھا کہ جو لوگ تجھ سے امید باندھتے ہیں ان کے لیے تیرے فضل و کرم سے بھرپور مدد مباح ہے، اور فریاد کرنے والوں کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ امیدیں باندھنے والوں کی حاجت پر آری کے لیے تیار رہتا ہے، اور تو خود ہی پریشان حال لوگوں کی جانب متوجہ اور ان کا انتہا سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرے جود و کرم کے حضور گڑ گڑانا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوس لوگوں کے سوال رد کرنے کا بہترین عوض اور دنیا طلب لوگوں کی جمع پونجی سے بے نیازی کا بہترین سلیقہ ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری جانب سفر کرنے والوں کا راستہ بہت قریب ہے، اور تو اپنی مخلوقات سے پنہا نہیں ہوتا، البتہ ان کے اعمال ان کے اور تیرے درمیان حجاب ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنی تمناؤں کے ساتھ تیری جانب حاضر ہوا ہوں، اپنی حاجتوں کے ساتھ میں نے تیری جانب توجہ کی ہے، تجھ ہی کو میں نے اپنی مدد اور پناہ کا ٹھکانہ قرار دیا ہے، اور میں اپنی دعاؤں میں تجھ ہی سے مربوط و متوسل ہوا ہوں۔ حالانکہ میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ تو میری دعاؤں کو سنے، اور نہ ہی میں اس بات کا مستحق ہوں کہ تو اپنے عفو و کرم کے سبب ان دعاؤں کو مجھ سے قبول فرما لے۔ بات یہ ہے کہ مجھے تیرے کرم پر اعتماد ہے، تیرے وعدے کی سچائی نے مجھے سکون مرحمت فرمایا ہے، تیری وحدانیت پر اپنے ایمان کے سبب مجھے پناہ کی امید ہے، اور مجھے اپنی اس معرفت پر یقین ہے کہ تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے، اور نہ تیرے علاوہ کوئی الہ و معبود ہے، تو یگانہ ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، تو نے خود ہی تو ارشاد فرمایا ہے، اور تیرا قول ہمیشہ حق اور تیرا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا مطالبہ کرو، بے شک وہ تم پر رحیم ہے اور رہے گا۔ اور اے میرے سید و سردار، یہ بات تیری شان سے دور ہے کہ تو سوال کا حکم دے کر عطا کو روک لے، حالانکہ تو اپنی مملکت کے باشندوں پر عطا و بخشش میں حد سے زیادہ احسان فرماتا ہے، اور تیری انتہائی رافت و محبت کے سبب تیری نعمتیں ان پر پے در پے آتی ہی رہتی ہیں۔ اے میرے معبود، تو نے میرے بچپنے میں اپنی نعمت و احسان کے سائے میں میری پرورش کی، اور جوانی میں بھی تو ہی نے مجھے سر بلند و نیک نام کیا۔ تو اے وہ
جس نے دنیا میں اپنے احسان اور تفضل سے میری تربیت اور پرورش کی اور آخرت میں میرے لیے اپنے عفو و کرم کی جانب توجہ کا سامان فراہم فرمایا۔ میرے آقا، تیرے سلسلے میں میری معرفت نے تیری جانب میری رہنمائی کی اور تجھ سے میری محبت تیری بارگاہ میں میری شفیع ہے، اور مجھے اپنی اس دلیل پر وثوق اس لیے ہے کہ اس کی جانب تو ہی نے میری رہنمائی فرمائی ہے، اور میں اپنے اس سفارشی سے اس لیے مطمئن ہوں کہ سفارش قبول کرنے والا تو ہے۔ اے میرے سید و سردار، میں تجھے اس زبان سے پکار رہا ہوں جس کو گناہوں نے گونگا کر دیا ہے۔